فرق واضح ہے۔ ارے جن پتھروں کی نسبت اللہ کے محبوبوں سے ہو گئی ان کی تعظیم حق پرستی کہلاتی ہے، اور جس کی نسبت شیطان لعین سے ہو گئی اس کی عبادت بت پرستی کہلاتی ہے۔ تو فرق بالکل واضح ہے، جن کی نسبت محبوبوں کے ساتھ ہو جائے تو اس کی تعظیم حق پرستی ہے، اور جس کی نسبت مردودوں کے ساتھ ہو جائے اس کی تعظیم، اس کی پوجا پاٹ وہ بت پرستی کہلاتی ہے، جو کہ جہنم کا ایندھن ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے قدم رکھنے کی جگہ دیکھیے کہ جس کو قرآن پاک نے فرمایا وَاتَّخِذْ مِن مقام ابراہیم مصلی، ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بنا دو۔ ہے بظاہر پتھر، حالانکہ پتھروں کو پھینکنے کا حکم، بتوں کو توڑنے کا حکم، ان سے بیزاری اختیار کرنے کا حکم، لیکن ایک وہ بھی پتھر ہے جس پہ قدم خلیل اللہ کے لگے ہیں۔ فرمایا اس کو پھینکنا نہیں، اس کو بطور تکریم کے، بطور تعظیم کے، بطور نشانی کے رکھو کہ قدم جہاں خلیل کے پڑے ہوں گے حشر تک وہاں سر ہر امتی مصطفیٰ کا لگا ہوگا۔ جہاں خلیل کے قدم لگے ہیں وہاں ہر بندہ اپنی پیشانی کو ٹیکتا ہے۔ یہ تعظیم دیکھیے، کیونکہ نسبت محبوبوں کے ساتھ ہوگی۔ جب نسبت محبوبوں کے ساتھ ہو جائے تو پھر فتویٰ کچھ اور ہوتا ہے، پھر نسبتیں ہی بندے کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی ہیں، سبحان اللہ۔ اور حجر اسود کا بوسہ بخاری شریف جلد 1 صفحہ نمبر حدیث نمبر 1496، حدیث نمبر 1496، 1496 حدیث پاک کے اندر ہے عمر فاروق اعظم بھی گئے حجر اسود کے پاس، تو حجر اسود چونکہ لوگوں کا گناہ چوس لیتا ہے نا، وہ چوس چوس کے کالا ہو گیا پتھر، تو کہتے انکا حجر، تو صرف پتھر ہے، تو نفع نقصان نہیں دے سکتا۔ اگر میں نے نہ دیکھا ہوتا کہ میرے آقا نے تجھے چوما ہے میں کبھی بھی تجھے نہ چومتا۔ اللہ اکبر، تجھے چوم رہا ہوں انہی کی وجہ سے، تجھے تیری حیثیت ایک پتھر کی ہے، اگرچہ تو آیا جنت سے ہے، لیکن آج عمر تجھے کیوں چوم رہا ہے؟ میرے محبوب کے لبوں کی مٹھاس تو نے اپنے اندر رکھی ہوئی ہے، تو بوسہ گاہ مصطفیٰ ہے، کہیں ذرا سبحان اللہ۔ محبوب کے لبوں کی مٹھاس تیرے اندر، تو بوسہ گاہ مصطفیٰ ہے، تو اس کو آمنہ کے لال نے اپنے لبہائے مبارک لگائے ہیں، تجھے بابرکت کر دیا۔ اب چومنا عمر کا ایمان ہو گیا، ورنہ عمر تو بت شکن ہے، پتھر کو اکھاڑ کر پھینکنے والا عمر، پتھر کو پاش پاش کرنے والا عمر، بتوں کو خاک اثر کرنے والا عمر، لیکن جب پتھر کو نسبت میرے محبوب سے ہو گئی، جہاں مصطفیٰ کے لب لگ گئے، اب عمر کا ایمان ہو گیا، عمر اس کو پھینکے گا نہیں، عمر اس کی تکریم و تعظیم کرے گا۔ کیوں؟ ابھی عام پتھر نہ رہا بلکہ بوسہ گاہ مصطفیٰ ہو گیا، نسبت مصطفیٰ والا ہو گیا۔ اب جس پتھر کو پھینکتا تھا عمر، جس کو چکنا چور کرتا تھا عمر، ارے جس کو کلا کما کرتا تھا عمر، آج جس پتھر پر میرے سونے نبی کے لمحہ لگ گئے، اب اس کو پھینکا نہ جائے گا بلکہ تکریم سے چوما جائے گا۔ اب چومنا عمر کا ایمان بن چکا ہے۔ یہ اسی طرح آپ صفا مروہ کو دیکھیں، بظاہر دو پہاڑیاں ہیں نا، دو پہاڑی، ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ بی بی حاجرہ رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کے چلے گئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام ننھے سے بچے، اور ان کے پاس ایک مشکیزہ تھا جس میں تھوڑا سا پانی تھا اور چند کھجورے تھے، اور جہاں چھوڑ کے گئے وہ جنگل بیابان، نہ پانی نہ کھانا، زندگی کے آثار بھی دکھائی نہیں دیتے تھے، دور دور تک کوئی توشہ دان، کوئی کھانا پانی کا پتہ ہی نہیں، ہر طرف ریت اور دائیں بائیں خشک پہاڑ۔ اب وہ کھجوریں تھیں ختم ہو گئی، مشکیزے میں کتنی دیر تک پانی رہتا ہے، ختم ہو گیا۔ اب اللہ کے نبی کو لگی پیاس، ان کو لگی بھوک، رونا شروع ہو گئے۔ جب بچہ روتا ہے تو ماں کی ممتا پھر جاگتی ہے، ماں اپنی بھوک برداشت کر سکتی ہے، اپنی پیاس برداشت کر سکتی ہے، لیکن بچے کا رونا کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ بھی ماں تھی حضرت حاجرہ، اسماعیل علیہ السلام کو وہیں ایک
طرف رکھا۔